عالم حسین جانم حسین الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان اسی جملے پر ہے کہ ہم مکتب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق رکھنے والوں کی اکثریت اپنے سلام کے بعد یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد کیوں کہتی ہے؟ کیا اس کی کوئی قرآنی حدیثی سند تائید موجود ہے، یا یہ ہمارے اپنا ملنگانہ مزاج ہے اور ہم اپنے مزاج کے تابع یہ کام کر رہے ہیں؟ صدیوں سے ہمارے اہل سنت بھائی عمومی طور پر ہم پر اسی حوالے سے اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات یا علی مدد کہتے ہیں الیاذ باللہ، اور وہ تو اس کے بارے میں نہیں معلوم کہ کیا کیا فتوے بھی جاری کر دیتے ہیں۔ اور بعض ہمارے نابلد اور جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن کا کوئی معنوی اور روحانی تعلق اور ربط نہیں ہے، وہ بھی ان کے اس بات پر حامی اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم زبان نظر آتے ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سی نشست میں اس حوالے سے قرآن و حدیث سے اس بات کو واضح اور ثابت کیا جائے کہ کیا یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد کہنا جائز ہے، اور کیا جب ہم یا علی علیہ السلام مدد کہتے ہیں کہ کیا علی علیہ السلام ہماری مدد کو پہنچتے بھی ہیں یا نہیں۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ بہت سارے علماء نے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں اور بہت ساری اس پر گفتگو بھی کی ہے۔ بنیادی طور پر کم از کم ہمارے ساتھ اس معاملے میں ہم پر اہل سنت بھائیوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کم از کم۔ آپ سوچیں گے کیوں؟ تو چونکہ یہ ہمارا صرف عقیدہ نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہے، یہ عقیدہ سنت صحابہ بھی ہے، اور خصوصاً حضرت عمر ابن خطاب کا بوقت مشکل حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد مانگنا، یہ کتب حدیث و رجال میں بڑا صراحت سے اور وضاحت سے یہ واقعہ موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب کا کہنا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب ایک لمحے کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت عمر نے جب یہ گفتگو کی کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اس کی وجہ کیا؟ اور آگے وہ فرماتے ہیں وَكَانَ عُمَرٌ يَتَعَوَّذُ مِن كُلِّ مُعْضَلَةٍ لَيْسَ لَهَا أَبُو الْحَسَن۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان باتوں کے حوالہ جات بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلے اس بات پر وضاحت سن لیں کہ مشکل کے وقت اپنے ہادی کو، اپنے پیشوا کو، اپنے امام کو، اپنے مالک کو پکارنا، استغاثہ کرنا، یہ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے صرف قرآن پاک کو تلاوت کے لیے مخصوص کیا ہے، وہ اس حقیقت کو تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ چونکہ قرآن پاک نے پہلے دن سے اس بات کو پابند کیا ہے کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور کوئی نہیں جانتا قرآن کی تعویل کو سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم کے علاوہ، اور راسخون فی العلم سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کی آیت نمبر 15 اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں اس وقت داخل ہوئے کہ جب اہل شہر غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، اور آپ علیہ السلام نے دو لوگوں کو دیکھا جو آپس میں قتال کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔
تو اللہ نے ان دونوں کا مذہب قرآن پاک میں بتایا ہے. اب یہ دو بندے جو لڑنے والے ہیں، ان دونوں کا مذہب کیا تھا، ان کا مکتب کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا، یہ قرآن پاک نے واضح کیا ہے. مجھے آپ کو اس پر کسی قسم کا کمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کے الفاظ ہیں، اسی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اور ایک اس کا دشمن تھا. یعنی جو نبی سے اور اس کی اہل بیت سے محبت کرے، اس کا مذہب قرآن پاک نے شیعہ قرار دیا ہے، اور جو اس کا مخالف ہو اس کو عدو اور دشمن کے نام سے پکارا ہے. اللہ اکبر. فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ. پس جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اس نے استغاثہ بلند کیا. اللہ اکبر. اب آئے اور ہم اس بات کی مزید وضاحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، کہ پس جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اس نے جناب موسیٰ کو مدد کے لیے استغاثہ کیا. یا علی ادرکنی، یا صاحب الزمان اغثنی. یہ استغاثہ کرنا، بلانا، پکارنا، ندا دینا، یہ قرآن سے واضح اور ثابت ہو رہا ہے. اس نے بلند کیا اپنا استغاثہ. فوقظ موسیٰ فقضى علیہ. پر موسیٰ علیہ السلام اپنے شیعہ کی مدد کو پہنچے اور اپنے شیعہ کی مدد کی، اور دشمن کو ایسا زور سے گھونسا مارا فقضى علیہ کہ وہ فوری طور پر رخصت ہو گیا دنیا سے. ذہن میں رکھیے گا کہ نبی اپنے شیعوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کے دشمن کو مارنا بھی نبی واجب اور جائز سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. اب فرمائیے ذرا کہ اس آیت نے تو سارے جھگڑے ہی ختم کر دیے. اس آیت نے قرآن پاک میں شیعہ کو انبیاء علیہ السلام کا تابعدار اور انبیاء علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کا مذہب ثابت ہو گیا ہے. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ سے تمام مذاہب دشمنان انبیاء ثابت ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ محبت کی ضد عداوت ہوتی ہے، اور انبیاء سے محبت کرنے والوں کو تو قرآن میں ھذا من شیعتہ کہہ کر شیعہ کہا ہے. وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ میں عدو کو شیعہ کے مقابل میں ذکر کر کے شیعوں کے مخالفون کو عدو انبیاء قرار دیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو اپنا شیعہ قرار دیا ہے، اور صرف شیعہ قرار نہیں دیا بلکہ شیعہ قرار دے کر اپنی شفاعت کا انہیں حقدار قرار دیا ہے. یہ تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ نمبر 144 پہ شفاعتی لامتی من احب اہل بیتی وہم شیعتی، کہ میری شفاعت قیامت کے دن میری امت میں سے اسی کو پہنچے گی جو میری اہل کے بیت کے محب ہوں گے، اور وہی میرے شیعہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو اس پر انشاءاللہ ضرور